یکون شبیہا بالمضاف، منادہ کس میں شامل ہے؟ مفعول کی کون سی قسم میں شامل ہے؟ منادہ مفعول بہی میں شامل ہے۔ کیونکہ وہاں پہ جو فعل ہے وہ محذوف ہوتا ہے، ادعو کا جو فعل ہے وہ محذوف ہوتا ہے، اور وہی جو محذوف فعل ہے وہ نصب دے رہا ہوتا ہے مفعول کی بنیاد پہ، کس کو؟ منادہ کو، یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ مصنف اس تفصیل میں آئے ہیں کہ کہاں پہ یہ نصب ہمیں ظاہری طور پہ نظر آئے گی۔ تو پہلا مورد کیا بیان کیا کہ جب منادہ مضاف ہوگا تو یا عبداللہ آپ کہیں گے تو عبد کے اوپر علامت نصب جو فتح ہے وہ آپ کو واضح طور پہ ظاہر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ وہ شبیہ بالمضاف ہو۔ شبیہ بالمضاف کی تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ مَتَّصَلَ بِهِ شَيْءٌ مِّن تَمَامِ مَعْنَاهُ۔ وَهُوَ شبیہ بالمضاف وہ ہے کہ اتصل بِهِ شَيْءٌ کہ جس کے ساتھ متصل ہو ایک ایسی چیز کہ من تمام معناہ جو اس کے معنی کو مکمل کرنے کا ایک حصہ ہو، یعنی اس کا جو اپنا معنی ہے اس کے اجزاء ہوں، اور اسی اجزاء میں سے ایک ایسی چیز اس کے ساتھ مل جائے کہ اس چیز کے ملنے کے ساتھ تبھی اس جو اسم کا ہے نا وہ اپنا معنی کیا ہوگا؟ مکمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز مثال کے ذریعے سے واضح ہوگی۔ مثلا انہوں نے کہا کہ محمود جو ہے نا، محمود ہے تو اس میں مفعول ہے نا محمود، لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا جو فعل ہے نا، اس کا جو عمل ہے وہ محمود ہے، ٹھیک ہے جی، محمودن فعلہ، تو پھر اس محمودن کو کیا کہیں گے؟ شبیہ بالمضاف کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ محمود کے ساتھ فعلہ جڑ گیا، اور فعلہ جڑنا محمود کے ساتھ کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ محمود کا پورا معنی تبھی آپ کا ادا ہوگا کہ جب اس کے ساتھ فعلہ کیا ہے؟ جڑا ہوا ہوگا۔ تو اس کا نام نحویوں نے کیا رکھ دیا؟ محمود کا شبیہ بالمضاف رکھ دیا۔ شبیہ بالمضاف کیوں رکھا؟ کیونکہ مضاف میں بھی کیا ہوتا ہے کہ مضاف کا معنی سمجھنا موقوف ہوتا ہے مضاف الیہ کے اوپر۔ عبد آپ کہہ رہے ہیں تو عبد کس کا؟ ٹھیک ہے جی، عبد غلام ہو سکتا ہے، کسی یہودی کا بھی غلام ہو سکتا ہے، عیسائی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آخر پہ اللہ لگایا تو پھر یہ مضاف میں عبد آ رہا تھا نا، اس کا معنی واضح ہو گیا۔ اسی طریقے سے محمود آپ کہہ رہے تھے کہ بھی جس کی تعریف کی جاتی ہے، بھی کس چیز کی تعریف کی جاتی ہے؟ اس کی شکل و صورت کی تعریف کی جاتی ہے، اس کے گھر کی تعریف کی جاتی ہے، اس کے لباس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کے بولنے کی تعریف کی جاتی ہے، کیا چیز ہے؟ تو آخر پہ کیا لگایا؟ فعلہ لگایا، تو فعلہ لگانے سے جو محمود کا معنی ہے یہ کیا ہو گیا؟ واضح ہو گیا۔ تو جیسے آپ کہتے تھے کہ عبداللہ ایک مکمل معنی ہے، عبد اپنا معنی تبھی مکمل ادا کرے گا کہ جب اللہ اس کے ساتھ جڑے گا، تو ایسے ہی محمود کو ہم کیا کہیں گے کہ محمود اپنا جو معنی مقصود ہے، جو وہ معنی چاہ رہا ہے، وہ معنی تبھی اس کا ادا ہوگا کہ جب اس کے ساتھ فعلہ کو ملائیں گے۔ اگر فعلہ کو نہیں ملائیں گے تو جو وہ معنی چاہ رہا ہے، جو معنی اس نے ذہن میں سوچ کے رکھا ہوا ہے، وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اسی شباہت کی وجہ سے انہوں نے محمودن کو بھی کیا نام دے دیا؟ شبیہ بالمضاف دے دیا۔ اب اگر کسی کو پکارنا ہو یہ کہہ کے کہ اے وہ شخص جس کے فعل کی تعریف کی جاتی ہے، محمود تو ویسے وصف ہے نا، اس میں مفعول اوصاف کی اقسام میں شامل ہوتا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یا محمودن نہیں کہیں گے، یا محمودو نہیں کہیں گے جیسے یا زیدو کہتے تھے، بلکہ یہاں پہ کیا کہہ دیں گے؟ یا محمودن فعلہ کہیں گے۔ تو یا محمودن فعلہ کیوں پڑھا؟ حالانکہ یہ تو مفرد ہے، محمود کیا ہے؟ مفرد ہے نا، ٹھیک ہے، یہ کوئی مضاف تو نہیں ہو رہا۔ ہم کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے یہ مفرد ہے، لیکن اسے علم نحو میں شبیہ بالمضاف کہا جاتا ہے۔ چونکہ اسے شبیہ بالمضاف کہا جاتا ہے تو لہٰذا اس کے اوپر بھی قانون وہی مضاف والی جاری ہوتا ہے۔ جیسے مضاف میں منادہ کیا ہو جاتا تھا؟ منصوب ہو جاتا تھا، تو اسی طریقے سے شبیہ بالمضاف میں منادہ کیا ہو جائے گا؟ منصوب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وَهُوَ مَتَّصَلَ بِشَيْءٍ، شبیہ بالمضاف سے وہ وصف مراد ہے، ما سے مراد ہم وصف لے لیتے ہیں، چاہے وہ اس میں فاعل ہو یا اس میں مفعول ہو، صفت مشبہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایک ایسا وصف مراد ہے کہ اتصل بشیء کہ اس کے ساتھ ایک ایسی چیز ملی ہوئی ہو، من تمام معناہ کہ جو اس کے اس معنی کو مکمل کرتی ہو کہ جو معنی مقصود ہے، جو معنی مطلوب ہے۔ وَهَذَا الَّذِي بِهِ التَّمَامُ، اور یہ چیز کہ جس کے سبب سے تمام ہے، الَّذِي بِهِ التَّمَامُ، الَّذِي بِهِ التَّمَامُ کیا مطلب؟ کہ جس کے سبب سے معنی تمام ہو رہا ہے، یعنی جو چیز اس کے ساتھ جڑ رہی ہے،
اما ان یکون اسما مرفوعا بالمنادا، یا تو وہ چیز ہوگی کہ جو مرفوع کہلائے گی، یعنی وہ چیز جڑنے والی اسم ہوگی، اور اسم بھی کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی۔ کس کے ذریعے سے مرفوع ہوگی؟ منادہ کے ذریعے سے۔ یعنی یہ جو وصف آ رہا ہے، اس وصف کے ساتھ جو چیز بعد میں جڑ رہی ہے، یہ وصف اس کو کیا دے رہا ہوگا؟ رفع دے رہا ہوگا۔ رفع چاہے نائب فاعل کی بنیاد پہ دے، فاعل کی بنیاد پہ دے، جو مرفوعات میں ہمارے پاس ہیں۔ کا قول کا، جیسے یا محمودن فعلہ میں ہم فعلہ کو کیا کہیں گے کہ یہ فعلہ محمود کے لیے مرفوع واقعہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ مرفوع واقعہ ہو رہا ہے، تو مرفوع کون سی قسم بنے گی؟ یہ نائب فاعل بنے گا، ٹھیک ہے۔ محمود کو کیا کہیں گے؟ یہ اس میں مفعول ہے، اور فعلہ کیا ہے؟ اس کا نائب فاعل ہے، تو اس وجہ سے کیا یہ مرفوع ہے۔ تو محمودن کو یہاں پہ نحوی کیا کہیں گے کہ محمودن کو وہ شبیہ بالمضاف کہیں گے، کیونکہ محمودن کا اپنا معنی پورا نہیں ہوتا جب تک فعلہ کو اس کے ساتھ نہ رکھیں۔ کون سا معنی پورا نہیں ہوتا؟ یہ پھر آپ اس میں وضاحت میں لکھیں گے کہ جو معنی مقصود ہے اس کا وہ پورا نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ مثال تھی اس میں مفعول کی۔ یا حسناً وجہ، حسناً صفت مشبہ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی کیا ہے؟ حسناً ہم پڑھیں گے یا حسناً وجہہ، کیونکہ حسناً کا معنی وجہہ کے ذریعے سے مکمل ہو رہا ہے کہ جو اسے وہ خوبصورت کہہ رہا ہے، اس کے چہرے کے اعتبار سے خوبصورت کہہ رہا ہے، وگرنہ اس کے پاؤں دیکھیں تو وہ خوبصورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا جمیلاً فعلہ، اے وہ کہ جس کا فعل کیا ہے؟ خوبصورت ہے، یہ بھی اسی کی مثال آ جائے گی۔ تو پہلی مثال اس میں مفعول کی ہوگی، دوسری حسن کیا کہتے ہیں؟ صفت مشبہ کہتے ہیں۔ جمیل کس میں جاتا ہے؟ یہ بھی صفت مشبہ میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا کثیراً برہ، کثیر یہ فعیل کے وزن پہ، یہ بھی صفت بھی آتی ہے، صفت مشبہ پتہ نہیں کہتے ہیں نہیں کہتے، بہرحال اوصاف میں شمار ہوتا ہے کثیر فعیل کے وزن پہ۔ یا کثیراً برہ، برہ کس کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیکی، جس کی نیکی کیا ہو زیادہ ہو۔ اچھا، تو یہ چاروں کی چاروں مثالیں ہمارے پاس اس کی تھیں کہ جس میں ما بہ تمام جو ہے وہ مرفوع واقعہ ہوتا ہے، او منصوباً بھی، منصوباً بھی کیا مطلب؟ یعنی وہ چیز کہ جو ما بہ تمام ہے وہ اس وصف کے لیے کیا واقعہ ہوگی؟ منصوب واقعہ ہوگی۔ کا قول ہے کا، جیسے آپ کا یہ قول ہے کہ یا طالعاً جبلاً، ٹھیک ہے، طالعاً کو کیا کہیں گے؟ شبیہ بالمضاف کہیں گے۔ طالعاً کیا مطلب؟ چڑھنے والا، ٹھیک ہے۔ طالع کا مطلب کیا؟ نکلنا ہوتا ہے نا، یا طالعاً اوپر چڑھنا بھی ہے۔ یا طالعاً کہاں پہ چڑھنے والا؟ جبلاً پہاڑ کے اوپر، تو جبلاً طالعاً کے لیے کیا واقعہ ہو جائے گا؟ مفعول واقعہ ہو جائے گا۔ طالعاً کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل واقعہ ہو جائے گی۔ او مخفوظاً بخافض متعلق بہی، یا جو ما بہ تمام ہے وہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا، اور مجرور بھی بخافض، ایک ایسے حرف جار کے ذریعے سے ہوگا کہ متعلق بہی، کہ جو حرف جار اسی وصف کے کیا ہو رہا ہوگا؟ متعلق ہو رہا ہوگا۔ کہ قول کا یا رفیقاً بالعباد، بالعباد جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ رفیقاً کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے والا۔ یا خیرم من زید، یا خیر من زید کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ زید سے اچھا، ہاں، زید سے اچھا، سب سے اچھا نہیں، یا خیر من زید، اے زید سے اچھا۔ اچھا، یہ تین صورتیں ہوں گی۔ چوتھی صورت، او معطوفاً علیہ قبل النداء، ٹھیک ہے، یا وہ چیز کیا ہوگی؟ معطوف علیہ بنے گی قبل النداء، ندا سے پہلے، یعنی جب اس کو ندا نہیں بھی دی جاتی تھی لغت میں تو ندا کے بغیر بھی یہ استعمال ہوتی تھی معطوف علیہ کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ یا ثلاثۃ و ثلاثین فی رجل سمیتہ بذالک، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے بچے کا نام کیا رکھ دیا؟ ثلاثۃ و ثلاثین، 33 رکھ دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب جب یہ ثلاثۃ و ثلاثین اس کا نام 33 رکھا تو اب چاہے اس کو پکاریں یا نہ پکاریں اس کا نام کیا ہے؟ ثلاثۃ و ثلاثین ہے۔ تو اب اگر ہم پکاریں گے تو کیا یا ثلاثتوں کہیں گے جس طرح یا زیدو کہتے تھے، ٹھیک ہے، یا ثلاثتا کہیں گے، ٹھیک ہے، یا ثلاثتن کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تو مصنف کیا کہیں گے؟ اسے یا ثلاثتوں و ثلاثین کہیں گے،
اچھا بھی وہ آپ کیوں کہیں گے کیا یہ مضاف واقع ہو رہا ہے؟ ثلاثتاً مضاف واقع ہو رہا ہے؟ ہم کہیں گے نہیں مضاف واقع نہیں ہو رہا، لیکن اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ شبیہ بالمضاف کہتے ہیں۔ شبیہ بالمضاف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ثلاثتاً کے ساتھ جو تمام معنی ہے وہ ثلاثین وہ کیا جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب تک معطوف اس کے ساتھ نہ جڑے تو وہ اس کا معنی کیا ہے؟ مکمل نہیں ہوتا۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ او معطوف علیہ کیا مطلب، یعنی جو ما بہ تمام ہے وہ کیا ہو؟ معطوف علیہ ہو قبل الندا۔ ثلاثتاً و ثلاثین میں کیا ہے؟ و ثلاثین، یہ جو ہے نا یہ ما بہ تمام ہے نا، اس کے ذریعے سے ثلاثتاً کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہوتا ہے۔ تو ثلاثین کو کیا کہتے ہیں؟ معطوف علیہ کہتے ہیں یا معطوف کہتے ہیں؟ معطوف کہتے ہیں نا، تو یہ معطوف علیہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ معطوف علیہ ثلاثتاً ہے اور ثلاثین کیا ہے؟ معطوف ہے۔ اصل مقصود ہمارا اعراب بتانا پہلے کا ہے، معطوف علیہ کا ہے۔ نہیں وہ تو بات آپ کی صحیح ہے کہ اکثر مقصود وہی شبیہ بالمضاف کے اعراب بتانا ہے، اور شبیہ مضاف وہی پہلے والا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی او معطوفاً میں او کا عطف کس کے اوپر کیا؟ الذی بہ تمام کے اوپر کیا نا، کہ الذی بہ تمام اما یکون اسما مرفوعا او منصوبا بہ او مخفوضا بخافض المتعلق او معطوفا علیہ، ٹھیک ہے؟ تو اس معطوفا علیہ کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ اس کا یہ ترجمہ کریں گے کہ یا وہ ما بہ تمام جو ہے نا وہ معطوف علیہ ہو، ایک یہ ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ ما بہ تمام معطوف علیہ ہو۔ تو پھر یہاں پہ ہم سوال کیا اٹھائیں گے کہ بھئی ثلاثین کیا ہے؟ یہ معطوف علیہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو لہٰذا یہ ترجمہ کیا درست نہیں ہے۔ ترجمہ آپ کیا کریں گے کہ ما بہ تمام معطوف ہو، فقط اتنا رک جائیں گے، معطوف ہو، ما بہ تمام کیا ہو؟ معطوف ہو۔ علیہ کا الگ ترجمہ کریں گے، علیہ کس کے اوپر معطوف ہو؟ علیہ اسی پہلے والے جز کے اوپر جو شبیہ بالمضاف ہے نا، اسی کے اوپر کیا ہو؟ معطوف ہو۔ واضح؟ علیہ سے کیا مراد ہے؟ متصل بہ شیء، وہ چیز کہ جس کے ساتھ کوئی چیز متصل ہوتی ہے، ما مراد ہے۔ جو پہلے میں کیا تھا؟ وصف تھا نا، وصف واقع ہو رہا تھا۔ ثلاثتاً کو وصف تو نہیں کہتے نا، بس متصل آپ کہتے ہیں، وہ چیز جس کے ساتھ متصل ہوتی ہے۔ تو ما بہ تمام کیا ہو؟ معطوف ہو علیہ اس کے اوپر کہ جس کے ساتھ کوئی چیز ملتی ہے، جس سے آپ شبیہ بالمضاف کہتے ہیں۔ واضح؟ تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ ثلاثین و ثلاثین، یہ ثلاثین معطوف ہے، کس کے اوپر معطوف ہے؟ ثلاثتاً کے اوپر معطوف ہے، اور ثلاثتاً کے اوپر معطوف ہے کب ہے؟ یہ ندا سے پہلے سے معطوف ہے، ٹھیک ہے؟ شروع سے اس کا نام ہی ایسا رکھا گیا ہے۔ واضح من؟ کیوں آؤ صاحب؟ ٹھیک ہے؟ الثالثہ، تو تیسری صورت کس کی بیان کر رہے ہیں کہ منادہ جو ہے وہ نصب کب ظاہر ہوتی ہے؟ ان یکون نکرۃ غیر مقصودۃ، کہ منادہ کیا ہو؟ نکرہ ہو اور نکرہ غیر مقصودہ ہو۔ کقول الاعمى، جیسے کہ اعمى کہے یا رجلا خذ بیدی۔ اعمى کی قید کیوں لگائی ہے؟ نابینا کہے یا رجلا، کیونکہ جو نابینا ہے وہ کسی کو نہیں دیکھ پا رہا، تو اگر وہ ندا دے گا کہ اے مرد، تو اس کی رجلا سے مراد وہ والا نکرہ ہے کہ جو اس کا مقصود ہی نہیں ہے، کوئی بھی ہو یا رجلا۔ لیکن جو آنکھیں رکھتا ہے وہ سامنے دیکھ رہا ہوگا کہ کتنے مرد کھڑے ہیں، تو وہ جب یا رجلا کہے گا تو اس کا مقصود ہوگا کہ انہی لوگوں میں سے کوئی مرد، یا یہ دائیں والا بائیں والا جو بھی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اگر اعمى کہے گا تو یا رجلا خذ بیدی کہے گا، اور اگر اعمى نہ ہو، انسان بصیرت رکھنے والا ہو، بصیر ہو، تو وہ کیسے کہے گا؟ یا رجلو وہ کہے گا، ٹھیک ہے جی؟ دونوں کے اعراب میں کیا ہو جائے گا؟ فرق ہو جائے گا۔ وقول شاعر ہے، اور شاعر یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ فیا راکبن، تو شاعر بھی کیا وہ نابینا تھا؟ ٹھیک ہے؟ نہیں، شاعر نے جب راکبن کا لفظ کہا تو اس کی مراد بھی کوئی خاص نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ شاعر کا جو معنی ہوتا ہے وہ خاص ہوتے ہی نہیں ہے نا، وہ ہر کوئی اپنے محبوب اسے سمجھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی ایسے کلی باتیں کرتے ہیں نا۔ ہاں، یا راکبن، اے سوار ہونے والے، ٹھیک ہے جی؟
اما عرضت فبلغا، جب تم عرضت یعنی عرض کے مقام پر جاؤ، فبلغا ندامہ یا من نجران ان لا تلاقیہ، تو نجران کے جو ہمارے دو ندیم ہیں، ندامہ یا دو ندیم، ندیم کیا ہے؟ جس سے دوستی ہوتی ہے، رفاقت ہوتی ہے، انہیں یہ پیغام پہنچا دینا کہ ان لا تلاقیہ، کہ اب جو ہے وہ کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ لا تلاقیہ کہتے ہیں کہ لا تلاقیہ یعنی تلاقی جو ہے وہ مصدر ہے، لا نفی جنس ہے، لا تلاقیہ آگے جو خبر ہے وہ معذوف ہے، لا تلاقیہ لنا ہمارے لیے کوئی ملاقات نہیں ہے۔ یہ لا تلاقیہ تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے، اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ الف اطلاق کہتے ہیں، جو شعر کے آخر میں آ جاتی ہے۔ لا تلاقیہ یعنی اب کوئی ملاقات نہیں ہے۔ لاقہ یا طلاقہ یا طلاقہ کیا کہتے ہیں؟ طلاقہ یا طلاقہ جو طلاق و ین بنتا ہے نا، تو طلاق و ین کا مصدر کیا پڑھتے ہیں؟ طلاقی پڑھتے ہیں۔ طلاقی کیا مصدر ہے؟ عرضتہ کہتے ہیں وہ جو خاص ایک جگہ ہے نا وہاں پہ پہنچنے کو کہتے ہیں۔ نیچے یہ لکھا ہے عرضتہ، عرضتہ کون سی جگہ ہے جی؟ ہاں، تو کہتے ہیں مکہ اور مدینہ اور اس کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں انہیں عروض کہتے ہیں، مکہ مدینہ اور ارد گرد کے علاقے۔ اور جب کہتے ہیں نا کہ عرضتہ کیا مطلب کہ جب تم عروض کے مقام پہ جاؤ یعنی مکہ اور مدینہ، تو اے سوار ہونے والے، اما عرضتہ جب تم عروض کے مقام پہ جانا تو فبلغا، تو فبلغ یہاں پہ بلغ آ رہا ہے تو بلغن کیوں پڑھا؟ وہ الف اطلاق ہوگی، اصل میں واحد امر کا واحد کیا ہے؟ تو فبلغ، تو پہنچا دو ندامہ یا ہمارے دو ندیموں کو جو نجران سے ہیں، انہیں یہ بات پہنچا دینا کہ ان لا تلاقی لنا، کہ اب ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کو قیدی بنا کے لے کر جا رہے تھے، کشتی میں قیدی تھا، اس کو لے کر جا رہے تھے تو اس نے پیغام کیا بھجوایا تھا۔ دوسری کشتی میں جو لوگ سوار ہو رہے تھے انہیں کہہ رہا تھا کہ یا راک کے بن، تو اس کا مقصود نہیں تھا یہاں پہ۔ اچھا جی، یہاں پہ بات کیا ہوتی ہے؟ ندا کی ختم ہو جاتی ہے نا، ندا کی بات ختم نہیں ہوتی، ابھی کہانی جاری ہے۔ فقط جو ہے وہ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ منادہ میں جو نصب ہے وہ فقط تین صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے، پہلی مضاف کی، دوسری شبیہ بالمضاف کی، اور تیسری کیا ہے؟ نکرہ غیر مقصودہ کی۔ اب جو اگلی بحث ہے نا کہ یہ جو منادہ ہوتا ہے یہ مبنی ہو جاتا ہے، مبنی میں پھر ہم کیا کہیں گے کہ وہ منصوب ہوگا یا فی محل نصب ہوگا؟ وہاں پہ ہم کیا کہہ دیں گے؟ فی محل نصب ہو جائے گا، وہاں پہ نصب کیا ظاہر ہمارے سامنے نہیں ہوگی۔ وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب یہ مفردہ معرفہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ والمفردۃ المعرفۃ یبنی علی ما یرفع بہ، یہ قانون ہے کہ مفرد معرفہ کو جب بھی آپ ندا کے دیں گے تو وہ مبنی ہو جائے گا اسی چیز کے اوپر جس کے اوپر یہ کیا ہوتا تھا جی؟ مرفوع ہوتا تھا۔ اب مفردہ معرفہ سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ رجل بھی اسی کے اندر آ جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو معین کے لیے ہو، مقصودہ کے لیے ہو، اس کی شرح میں نیچے آ جاتے ہیں۔ یستحق المنادى البناء بامرین، جو منادہ ہے وہ بنا کا مستحق ہوتا ہے دو اسباب سے، پہلا افراد ہو، وہ مفرد ہونا، اور دوسرا کیا ہے؟ اس کا معرفہ ہونا۔ تعریف سے کیا مراد ہے اور افراد سے کیا مراد ہے اس کی جو ہے وہ وضاحت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں مفرد ہونے سے ہماری کیا مراد ہے؟ وَنَعْنِي بِإِفْرَادِهِ، ہماری مفرد ہونے سے مراد تثنیہ کے مقابلے والا نہیں ہے۔ مفرد سے کیا مراد ہے کہ ان لا یکون مضافاً، کہ یہ مضاف بھی نہ ہو، ولا شبیہاً بہ، اور شبیہ بالمضاف بھی نہ ہو، تو یہ مراد مفرد ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ تثنیہ اور جمع بھی اسی میں آ جائے گا، ٹھیک ہے جی، یعنی تثنیہ اور جمع کو بھی یہ کیا کہیں گے؟ مفرد کہیں گے، یا زیدون یا زیدان، یوں کر کے، ٹھیک ہے جی۔ ونانی بتعریفی، ہمارے یہاں پہ معرفہ لفظ سے کیا مراد ہے؟ مفرد معرفہ جب کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں معرفہ سے مراد وہ نہیں ہے جو نکرہ کے مقابلے میں ہوتا ہے، بلکہ ہماری مراد کیا ہے کہ ان یکون مرادم بہ معین، تعریف سے کیا مراد ہے کہ وہ مراد بہ جو اس کی اس سے ہے نا، اس اسم سے مراد بہ وہ کیا معین ہو، کہ ان یکون مرادن بہ، کہ اسی کے اوپر مراد ہو اور وہ مراد بھی کیا ہو؟ معین ہو، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مقصودہ کہتے ہیں۔ مقصود اور مراد ایک ہی بات ہوتا ہے کہ یہ معنی میرا مقصود ہے، یعنی یہی معنی میرا مراد ہے، اور یہی معنی جو مراد بھی ہے وہ معین ہو چکا ہے، جو میں چاہتا تھا وہ خارج میں کیا ہے؟ معین ہے۔ سواء کان معرفۃ قبل ندا، اب یہ جو مراد بھی معین ہے نا، چاہے یہ ندا سے پہلے معرفہ ہو، یعنی جو نکرہ کے مقابلے معرفہ آتا ہے، جیسے زید اور عمر ہو گئے،
او معرفتاً بعد ندا، یا یہ ندا کے بعد معرفہ بناؤ، پہلے نہ بناؤ معرفہ، ندا کے بعد. کیسے؟ بسبب الاقبال الیہ، کیونکہ اس کے اوپر اقبال ہو گیا. اقبال کیا کہتے ہیں؟ توجہ. ٹھیک ہے، اس کے اوپر چونکہ توجہ ہو گیا، فوکس ہو گئی، تو فوکس ہونے کی وجہ سے یہ معین ہو گیا. جیسے ہی معین ہو جائے گا تو معین کو کیا کہتے ہیں؟ معرفہ کہتے ہیں. ہاں وہ بھی معنی ہے آپ کا. اقبال بلند ہو یعنی عظمت بلند ہو. اقبل علیہ فلان، وہ اس کے اوپر گیا. اقبل تو علیہ، میں اس کے پاس گیا. اقبل تو علیہ جب یہ علاق کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا، اقبل یقبل، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پاس جانا. تو یہاں علیہ کے ساتھ ہے نا، بسبب الاقبال علیہ، اس کے اوپر کیا ہے؟ چلے جانا، اس کے پاس چلے جانا. تو رجل اور انسان کیا ہے؟ ترید بہما معیناً، کہ جب رجل اور انسان سے آپ مراد کیا لیں گے؟ معین لیں گے. فَإِذَا وُجِدَ فِي الْإِسْمِ هَذَانِ الْأَمْرَانِ، جب کسی اسم میں یہ دونوں معاملات کٹھے پائے جائیں تو استحق کا، تو وہ مستحق ہوتا ہے کہ ان یبنى علیٰ، اسے مبنی کیا جائے کس چیز کے اوپر؟ ما یرفع بہ لو کان معربا، کہ اگر یہ معرب ہو اور مرفوع واقعہ ہو تو جو اس کی علامت رفع واقعہ ہوگی اسی کے اوپر آپ اسے کیا کریں گے؟ مبنی کریں گے. یا زیدوں کو ضم کے اوپر مبنی کریں گے، یا زیدانے کو الف کے اوپر مبنی کریں گے، اور یا زیدونہ کو واو کے اوپر مبنی کریں گے. اور قرآن مجید میں اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے یا نوحو کہا، یا نوحن نہیں کہا، یا نوحو قد جاءت التنا. یا اسی طریقے سے یا جبالو کہا. جبال کس کی مثال آ گئی؟ معین کی مثال ہے. یا نوحو میں کیا ہے مثال آ گئی؟ اس کی معرفہ کی مثال آ گئی، جو ندا سے پہلے کیا معرفہ ہے. اور یا جبال و اوّ بہی میں ایک جبال کیا ہو گیا؟ معین ہو گیا، پہاڑ. ٹھیک ہے، اس کی مثال ہوگی. اور اسی طریقے سے نوح مفرد کی مثال ہے، اور جبال کیا ہے؟ جمع کی کیا ہے؟ مثال ہے. چلیں یہ آج اتنا کافی ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین. اللهم صل علی